जिस घर को मैंने अपनी बेबसी का सहारा समझा था, वही घर मेरे लिए एक ऐसा जाल बन जाएगा, मैंने कभी सोचा न था। एक माँ का वो रूप मेरे सामने था जिसे देखकर मेरी अकल दंग रह गई और मेरा ज़मीर कांप उठा। मोहब्बत और साजिश के इस धुंधले खेल में मैं एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहाँ एक गलत कदम सब कुछ तबाह कर सकता था। लेकिन इस रात जब अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला तो सामने खड़ी हकीकत ने हम दोनों के पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। प्यारे दोस्तों, आज की अनोखी कहानी में सबका इस्तकबाल है। मेरा नाम आमिर है। मैं अभी नया नया शहर नौकरी के लिए आया था। शहर आने की खबर मैंने अपने दोस्त कामरान को दी थी। कामरान सोशल मीडिया पर मेरा दोस्त बना था, लेकिन हमारी दोस्ती काफ़ी गहरी हो चुकी थी। जब मैं शहर पहुंचा तो कामरान मुझे स्टेशन लेने आया और वहां से सीधा अपने घर ले गया। घर पहुंचते ही मेरी नज़र एक खूबसूरत खतून पर पड़ी। पहली नज़र में मैंने इन्हें कामरान की बहन समझ लिया था। कामरान ने मेरी गलत फहमी दूर करते हुए हंसकर कहा, अरे आमिर, ये मेरी बहन नहीं, मेरी माँ है। आंटी इतनी खूबसूरत और जवान दिखाई देती थी कि बिल्कुल किसी जवान लड़की जैसी लग रही थी। मैंने पहले कभी किसी उम्र रसीदा खतून को ऐसा नहीं देखा था, इसीलिए मुझे भरम हुआ था। उस दिन कामरान से मिलकर बहुत खुशी हुई। दोपहर का खाना खाया और फिर मैं वहाँ से निकलने लगा ताकि अपने लिए कोई हॉस्टल ढूंढ सकूं। कामरान ने मुझे रोका और बोला, जब अपना घर मौजूद है तो हॉस्टल में क्यों रहना? मैंने कहा, अपना घर? इस पर कामरान बोला, अरे दोस्त, इतनी जल्दी मुझे पराया कर दिया। हाँ, मैं शहरी हो सकता हूँ, मगर दोस्ती निभाना जानता हूँ। यहाँ सिर्फ मैं और माँ रहते हैं, तुम आराम से एडजस्ट हो जाओ। वैसे भी मैं कुछ सालों के लिए पढ़ाई के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में माँ की देखभाल के लिए किसी की ज़रूरत होगी। तुम यहाँ रहकर माँ का ख्याल रखना। कामरान की बात सुनकर मैं जज्बाती हो गया। उसने मुझे पराया नहीं बल्कि अपना समझा था। उसकी माँ ने भी तायीद की और बोली, हाँ आमिर, कामरान ठीक कह रहा है। अगर मेरा बेटा बाहर चला गया तो क्या दूसरा बेटा मेरे पास नहीं रह सकता? अल्लाह ने तुम्हें बिल्कुल सही वक्त पर भेजा है। यही अल्लाह की मर्जी है। उनका इसरार इतना बढ़ गया कि मैं मना ना कर सका। 2 दिन बाद कामरान बाहर चला गया और मैं घर में आंटी के साथ अकेला रह गया। घर के हालात देखकर मैंने फ़ौरन नौकरी ढूंढ ली। मैंने 22 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि मेरे पास पैसे न थे, इसलिए नौकरी ज्वाइन करना मजबूरी थी। शहर में मुझे जल्दी ही एक ठीक ठाक नौकरी मिल गई। दूसरी तरफ कामरान को 22 साल की उम्र में बाहर जाकर पढ़ने का मौका मिला था। मैं ये सोचकर चुप हो गया कि किस्मत किसी की कैसी होती है। उस दिन से मैं आंटी को अपनी माँ मानकर रहने लगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे महसूस हुआ कि शायद आंटी के दिल में मेरे लिए कुछ अलग जज्बात थे। पहले मेरा ध्यान उस तरफ नहीं गया, मगर फिर चीज़ें बदलने लगीं। आंटी शहर में एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी करती थी। एक रात उन्होंने मेरा पसंदीदा खाना बनाया और बोली, मैंने सोशल मीडिया से तुम्हारी पसंद नापसंद का पता लगा लिया था। तुम्हें महाराष्ट्रीयन फूड पसंद है ना? देखो, मैंने वही बनाया है। खाने के वक्त वो मेरे बिल्कुल पास आकर बैठी और मेरी प्लेट में प्यार से रोटी रखी। खाना ख़त्म हुआ तो मैं बर्तन उठाने लगा। उस पर आंटी बोली, तुम बिल्कुल परफेक्ट लड़के हो। कामरान के मुंह से तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी थी, तब से तुमसे मिलने को बेताब थी। तुम में और कामरान में बहुत फ़र्क है। कामरान घर के कामों में कभी मदद नहीं करता, उल्टा सामान इधर उधर बखेरने में माहिर है। कामरान के किस्से सुनकर मैं हंसने लगा। हंसते हंसते आंटी अचानक खामोश हो गई। मुझे लगा शायद इन्हें कामरान की याद आ गई होगी। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आंटी उदास ना हो, अगर कामरान की याद आ रही है तो मैं इसे फ़ोन कर देता हूँ। आंटी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, कामरान हमेशा के लिए बाहर नहीं गया। मुझे अब उसकी याद में खामोश नहीं बैठना। मैं तो अचानक तुम्हारे ख्यालों में खो गई थी और सोच रही थी कि तुम कितने परफेक्ट हो। अगर तुम इस तरह मुझे इम्प्रेस करते रहे तो मेरा क्या होगा? बार बार मुझे इम्प्रेस मत किया करो, खुद को संभालना मुश्किल होगा। ये कहकर वो प्लेटें लेकर किचन में चली गई और मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उनकी बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर गई। आहिस्ता आहिस्ता आंटी ने मुझ पर अपनी खूबसूरती का असर डालना शुरू किया। वो हर रोज़ सुबह जल्दी उठकर योगा करती थी। इन्हें योगा करते देखकर मुझे उनके जवान दिखने का राज समझ आया। एक दिन इन्होंने मुझे दफ्तर से जल्दी घर बुला लिया क्योंकि इन्हें मार्केट शॉपिंग के लिए जाना था और वो मुझे साथ ले जाना चाहती थी। मैंने दफ्तर से आधे दिन की छुट्टी ली और घर आया।
میں نے بار بار دروازے کی بیل بجائی مگر اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ شاید بیل خراب تھی۔ میں نے اپنی دوسری چابی سے تالا کھولا، ہال میں کوئی نہ تھا مگر کمرے سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے لگا شاید نال کھلا رہ گیا ہے اور پانی ضائع ہو رہا ہے۔ میں آواز کی سمت بڑھا، آواز باتھ روم سے آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک دروازہ کھلا۔ سامنے آنٹی کھڑی تھی، بالکل بھیگی ہوئی۔ ان کے چہرے پر گیلے بالوں سے پانی کی بوندیں گر رہی تھی۔ وہ دلکش منظر دیکھ کر میں کچھ لمحوں کے لیے جم گیا اور ان کی خوبصورتی میں کھو گیا۔ دروازہ بند ہونے کی زوردار آواز سے مجھے ہوش آیا۔ آنٹی نے مجھے دیکھتے ہی دوبارہ دروازہ بند کر لیا۔ میں ہال میں آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد آنٹی باہر آئی اور بولی، عامر تم آ گئے، لیکن تم میرے کمرے میں کیوں آئے تھے؟ کیا تمہارے کمرے میں پانی نہیں آ رہا تھا؟ میں نے گھبرا کر بتایا، آنٹی مجھے آپ کی آواز سنائی نہیں دی، لگا آپ گھر پر نہیں ہیں۔ نل کی آواز سن کر میں پانی بند کرنے آپ کے کمرے تک آ گیا۔ آنٹی مسکرا کر بولی، جو ہوا نظروں کی غلطی سے ہوا۔ آج میں نے اپنی سینڈل دروازے پر رکھ دی، اس لیے تمہیں پتہ نہ چلا کہ میں گھر پر ہوں۔ جاؤ تم فریش ہو جاؤ، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ کچھ دیر بعد ہم دونوں تیار ہو کر مارکیٹ نکلے۔ آنٹی سادہ کپڑوں میں تھی مگر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں پہلی بار کسی عورت کی ایسی خوبصورتی کو اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا، اس لیے بار بار ان کی طرف دیکھ لیتا۔ وہ میرے پاس آئی، میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، عامر تم بار بار کی سوچ میں ڈوبے رہتے ہو، چلو اب جلدی کرو، مارکیٹ جانا ہے۔ بائک پر بیٹھتے وقت وہ میرے پیچھے بیٹھی اور اپنے دونوں ہاتھ میرے کندھوں پر رکھ دیے۔ مارکیٹ میں جہاں جہاں انہیں جانا تھا میں انہیں لے گیا۔ گھر واپس آ کر وہ میرے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، تمہیں پرفیکٹ مین کا نام پوری طرح سوٹ کرتا ہے۔ شاپنگ کے دوران تم نے مجھے شکایت کا کوئی موقع نہیں دیا۔ کامران تو مجھے ایک دکان پر چھوڑ دیتا تھا اور باقی جگہ مجھے پیدل جانا پڑتا تھا، لیکن تم نے سارے بیگ بھی اٹھائے اور مجھے ہر جگہ لے کر بھی گئے۔ انہوں نے میری پیٹھ تھپتھپائی اور میرے گال کھینچے۔ یہ سب بہت قدرتی تھا لیکن میرے دل پر اس کا گہرا اثر ہو رہا تھا۔ اسی دوران وہ ایک نیا سوٹ پہن کر میرے سامنے کھڑی ہوئی اور پوچھنے لگی، میں اس میں کیسی لگ رہی ہوں؟ میں نے کہا، آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، بس ڈریس پیچھے سے تھوڑی ڈھیلی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ بولی، شاید پیچھے سے ریبن نہیں باندھی۔ عامر کیا میری تھوڑی مدد کرو گے یہ ریبن باندھنے میں؟ میں ان کی مدد کرنے لگا اور کپڑے کے اوپر سے ان کا جسم چھو رہا تھا جس سے میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ اگلے دن انہوں نے دفتر جانے کے لیے ایک نیا سوٹ پہنا تھا۔ وہ تیار ہو کر آئی تو ان کی خوبصورتی مزید نکھر گئی تھی۔ وہ بولی، کل دوپہر چھٹی لی تھی، آج صبح کی چھٹی لے لو اور میرے ساتھ میرے آفس چلو۔ وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گئی۔ جب ہم آفس پہنچے تو انہوں نے فلور پر سب کے سامنے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے ان کا یہ عجیب رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور آفس میں سب لوگ ہمیں عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ مجھے اپنے باس کے کیبن میں لے گئی جہاں باس بھی ہمیں عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آنٹی نے باس سے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ میرا عامر ہے۔ اس کے بعد وہ مجھے باہر لے آئی۔ شام کو جب وہ گھر آئی تو ان کا رویہ کچھ بدلا ہوا تھا۔ گھر آتے ہی انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور کہا، آج تم آفس آ کر میری بہت بڑی مدد کر گئے۔ ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک زور سے بجلی کڑکی۔ بجلی کی کڑک دار آواز سے آنٹی ڈر گئی اور انہوں نے مجھے اور زور سے گلے لگا لیا۔ اس بار گلے لگانے میں کچھ الگ ہی احساس تھا، ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ جب بجلی کی آواز ختم ہوئی تو وہ مجھ سے الگ ہوئی اور جاتے جاتے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، اچھا ہوا تم جلدی گھر آ گئے، تمہارے آنے کے بعد ہی یہ زوردار بارش شروع ہو گئی۔ وہ اب میری بہت فکر کرنے لگی تھی۔ یہ فکر مجھے اچھی تو لگ رہی تھی لیکن میرے ذہن میں شک بھی پیدا ہو رہا تھا۔ وہ دروازے پر کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بھیگنا چاہتی تھی مگر ڈر رہی تھی۔ ان کے چہرے سے یہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں کمپاؤنڈ میں لے لیا اور کہا، بارش کا مزہ لو۔ بارش میں بھیگتے ہوئے ان کے چہرے کی خوشی دیکھ کر میں بھی بہت خوش ہو رہا تھا۔ گھر واپس آتے ہی وہ تولیہ لے کر آئی اور اپنے ہاتھوں سے میرے بال پونچھنے لگی۔ جب ہماری نظریں ملی تو وہ مجھے بہت پیار سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، عامر جس طرح تم مجھ سے باتیں کرتے ہو کامران نے کبھی نہیں کی۔ وہ تو ہمیشہ بس اپنی پڑھائی میں ہی مصروف رہتا تھا۔ وہ بول ہی رہی تھی کہ میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا، آنٹی آپ نے اپنے باس سے میرا تعارف کرواتے ہوئے یہ کیوں کہا تھا کہ یہ میرا عامر ہے؟ یہ سنتے ہی وہ گھبرا گئی اور بنا کوئی جواب دیے وہاں سے چلی گئی۔
رات کو سونے کے وقت انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور بولی، عامر آج مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کیا تم آج رات میرے کمرے میں سو سکتے ہو؟ میں ایک مدد کے طور پر تیار ہو گیا اور ان کے کمرے میں نیچے سو گیا۔ اس رات کمرے میں سوتے وقت مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ہماری جاسوسی کر رہا ہو۔ میری نظریں بار بار دروازے اور کھڑکی کی طرف جا رہی تھی۔ سونے سے پہلے میں نے آنٹی کی طرف دیکھا تو وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے پوچھا، عامر تم ابھی تک سوئے نہیں؟ میں نے کہا، آنٹی لگتا ہے کوئی باہر سے کمرے کی جاسوسی کر رہا ہے۔ وہ بولی، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، اسی لیے میں بھی سو نہ سکی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا ہاتھ میرے اوپر رکھا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد اچانک کمرے کی لائٹ چلی اور ایک غصیلے لہجے میں آواز آئی، ماں! میری نیند کھل گئی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو سامنے کامران کھڑا تھا۔ وہ ہمیں غصے سے دیکھ رہا تھا اور اپنی ماں سے بولا، ماں تم یہ کیا کر رہی ہو؟ عامر میرا دوست ہے، ایسی باتیں تمہیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب مجھے تمہیں ماں کہنے میں بھی شرم آ رہی ہے۔ میں نے فوراً کہا، کامران بے وجہ غلط مت سوچو، آنٹی کو ڈر لگ رہا تھا اس لیے انہوں نے مجھے بلایا تھا، مگر جس طرح آنٹی نے مجھ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا کوئی بھی غلط فہمی میں پڑ سکتا تھا۔ کامران اپنی ماں پر نیچی باتیں کرنے لگا۔ اس کا انداز دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ اچانک نہیں آیا بلکہ یہ سب ایک پلان تھا۔ کامران نے غصے میں انکشاف کیا، میں کبھی باہر گیا ہی نہیں تھا، ماں کے پاس پیسے نہ تھے اس لیے میں چچا سے پیسے لینے گیا تھا اور یہ بات میں نے ماں کو نہیں بتائی تھی۔ وہاں چچا نے مجھے ماں کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں کہ انہوں نے کئی بار ماں کو غیر مردوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ تب میں نے یہ پلان بنایا کہ میں ماں پر نظر رکھوں گا۔ عامر تم بھی اسی وقت شہر آ رہے تھے تو میں نے اپنے پلان کے مطابق تم سے کہا کہ میں باہر جا رہا ہوں اور تم یہاں رہو۔ مجھے پتا تھا کہ ماں کا برا اثر تم پر بھی پڑے گا اور جو کچھ تم دونوں کے درمیان چل رہا تھا وہ مجھے اب سمجھ آ گیا۔ عامر میں تمہیں قصوروار نہیں مانتا، اصل قصور میری ماں کا ہے، ان کی نیت ہی خراب ہے اور تم ان کی باتوں میں آ گئے۔ جب کامران خاموش ہوا تو میں نے آگے بڑھ کر کہا، کامران تم نے اپنی ماں پر اتنے بڑے الزامات لگا دیے، اب خوش ہو؟ اگر کچھ اور بھی باقی ہے تو وہ بھی کہہ لو، کیونکہ اس کے بعد تمہیں بولنے کا موقع نہیں ملے گا۔ کامران تم نے ہم پر نظر تو رکھی مگر جو تمہیں دیکھنا چاہیے تھا وہ تم نے دیکھا ہی نہیں۔ وہ مجھے اپنے آفس اس لیے لے کر گئی تھی کیونکہ ان کا نیا باس ان پر بری نظر رکھے ہوئے تھا۔ انہیں اس باس کو یہ دکھانا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے بلکہ ان کا ایک جوان بیٹا بھی ہے جو ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ وہ باس کو بیٹے کا ڈر دکھانے کے لیے مجھے وہاں لے کر گئی تھی اور ابھی بھی جب وہ مجھ پر ہاتھ رکھ کر سو رہی تھی وہ مجھ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں کر رہی، وہ مجھے بھی اپنا بیٹا ہی سمجھ رہی تھی۔ اگر تم دوسروں کی باتوں میں آنے کی بجائے اپنی ماں کو سمجھتے تو تمہارے منہ سے اپنی ماں کے لیے ایسے گھٹیا الفاظ نہ نکلتے۔ میں نے کامران کو مزید جھنجھوڑتے ہوئے کہا، مجھے کچھ ہی دنوں میں سمجھ آ گیا تھا کہ آنٹی کتنی اکیلی تھی۔ اس گھر میں جوان بیٹا ہونے کے باوجود وہ تنہا تھی۔ انہوں نے تمہاری خاطر دوسری شادی نہیں کی اور پوری زندگی تمہارے لیے جیتی رہی، مگر جب تم پر ماں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری آئی تو تم نے ماں پر دھیان دینے کی بجائے لوگوں کی باتوں میں یقین کر کے ان پر بے اعتمادی کی۔ میں بول ہی رہا تھا کہ آنٹی نے روتے ہوئے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولی، عامر تمہارے پاس جو سمجھداری ہے وہ میرے اپنے بیٹے کامران میں نہیں۔ میں نے اسے کبھی کسی چیز کے لیے محنت نہیں کرنے دی، ہر چیز وقت پر دی، مگر آج میرے بیٹے نے میرے پیار کا صلہ اس بے اعتمادی سے دیا۔ کامران تمہارے چچا چچی نے تمہیں میرے خلاف بھڑکایا ہے۔ میں چچی سے مدد مانگنے سے پہلے چچا کے پاس تمہارے والد کی جائیداد کا حصہ مانگنے گئی تھی لیکن انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ تب میں نے انہیں دھمکی دی تھی کہ میں انہیں عدالت لے جاؤں گی۔ جو حصہ میں مانگ رہی تھی وہ صرف تمہاری پڑھائی اور تمہاری خوشیوں کے لیے تھا۔ میں تمہارا مستقبل برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی جلدی دوسروں کی باتوں میں آ جاؤ گے اور اپنی ماں کے پیار کا یہ صلہ دو گے۔ یہ کہہ کر آنٹی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ آنٹی کی باتیں سن کر کامران کی عقل ٹھکانے آ گئی۔ وہ دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنی سچی ماں پر شک کر بیٹھا تھا اور مجھ پر بھی غلط الزام لگایا تھا۔ جب اسے اپنی سنگین غلطی کا احساس ہوا تو وہ روتے ہوئے ماں کے پیروں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا۔ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ انہوں نے فوراً اپنے بیٹے کو گلے سے لگا کر معاف کر دیا۔ معافی مانگنے کے بعد کامران مجھ سے ضد کرنے لگا کہ میں اسی گھر میں رہوں
मगर मैंने फ़ैसला कर लिया था कि अब मैं वहाँ नहीं रह सकता। इस माँ और बेटे को अपने रिश्ते को दोबारा दुरुस्त करने के लिए वक्त की ज़रूरत थी और कामरान को अब अपनी माँ की ईमानदारी और उनकी जद्दोजहद को खुद देखना था। कामरान को अपनी माँ की मेहनत का अंदाज़ा इसलिए नहीं था क्योंकि उसने कभी ज़िंदगी में तंगी नहीं देखी थी, जबकि मैंने बचपन से घर की गुर्बत देखी थी, छोटे मोटे काम किए थे और मेहनत की कदर जानता था। आजकल के माँ बाप बच्चों की हर ख्वाहिश फ़ौरन पूरी कर देते हैं और बच्चे इस चीज़ के आदी हो जाते हैं। जब कभी उनकी कोई ख्वाहिश पूरी ना हो तो वो नाराज़ हो जाते हैं और माँ बाप को बुरे अल्फाज कह देती हैं। ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी नहीं करनी चाहिए, कभी कभी इन्हें ना भी सुननी चाहिए। बच्चों को भी समझाना चाहिए कि उनके वालिदैन उनके लिए कितनी मेहनत करते हैं, तभी इन्हें रिश्तों, प्यार और पैसे की असल कदर मालूम होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।